اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیل بنانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ الکہف آیت نمبر 19 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو اب تم میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 ترجمہ، صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہیں جو صدقات کو وصول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان خازن امین ہو اور اس کو جس چیز کے دینے کا حکم دیا جائے، خواہ صدقات فرضیہ سے یا نفلیہ سے، وہ اس کو پورا خوشی سے اس کو دے دے جس کو دینے کا اس کو حکم دیا گیا تھا، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوگا۔ حضرت ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عمل بنایا۔ اس کا نام ابن الطبیبہ تھا۔ جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو اس نے کہا، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، حمد و صلوات کے بعد میں تم میں سے کسی شخص کو اس کام کے لیے عامل بناتا ہوں جن کاموں کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور اس کا مجھ پر ہدیہ کیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گیا حتیٰ کہ اس کے پاس ہدیہ آتا، اگر وہ سچا ہے۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جس شخص نے بھی کوئی ناحق چیز لی تو قیامت کے دن وہ شخص اس چیز کو اٹھائے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اس دن نہیں پہچانوں گا۔ کوئی شخص بڑبڑاتے ہوئے اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہوگا اور کوئی شخص ڈکراتی ہوئی گائے کو اٹھائے ہوئے ہوگا اور کوئی شخص ممیاتی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کی جگہ دکھائی دی اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر پر عامل بنایا۔ وہ وہاں سے جنیب کھجوریں لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں اس طرح ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، ہم 2 سا 8 کلو گرام کھجوریں دے کر 1 سا 4 کلو گرام کھجوریں لیتے ہیں اور 3 سا دے کر 2 سا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم کھجوریں درہم کے عوض بیچو، پھر درہم کے عوض جنیب کھجوریں خریدو اور وزن میں بھی اسی طرح کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقاضا کرنے آیا اور اس نے سختی سے تقاضا کیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا قصد کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس شخص کا حق ہو اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، جتنی عمر کا اونٹ اس نے دیا تھا اس کو اتنی عمر کا اونٹ دے دو۔ مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے جتنی عمر کا اونٹ دیا تھا ہمارے پاس اس سے زیادہ عمر کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی دے دو۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اپنا نفس ہبا کر دیا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم کو جو قرآن یاد ہے اس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔
حضرت زید بن خالد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انیس، صبح کو اس عورت کے پاس جاؤ، اگر یہ عورت بدکاری کا اعتراف کر لے تو اس کو سنگسار کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو سلام کیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا میرا خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے 15 وسق لے لینا، ایک وسق 240 کلوگرام کا ہے، اگر وہ تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو اس کے حلقوم پر ہاتھ رکھ دینا۔ اس حدیث میں مال پر قبضہ کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 1 دینار دے کر بھیجا کہ وہ ان کے لیے قربانی کا جانور خرید کر لائیں۔ انہوں نے 1 دینار کا مینڈا خریدا اور اس کو 2 دینار میں فروخت کر دیا، پھر 1 دینار میں 1 قربانی کا جانور خرید لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1 دینار اور قربانی کا جانور لے کر آیا، آپ نے 1 دینار صدقہ کر دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو تجارت میں برکت دے۔ اس حدیث میں خرید و فروخت کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔ حضرت عروہ بن ابی الجعد البارکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا کہ وہ 1 بکری خرید کر لائیں۔ انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدیں، پھر 1 بکری کو 1 دینار کے عوض فروخت کر دیا اور آپ کے پاس وہ بکری اور 1 دینار لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرید و فروخت میں برکت کی دعا کی۔ پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو ان کو اس میں نفع ہوتا۔ اس حدیث میں بھی خرید و فروخت کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سہل بن زید اور مہیسہ بن مسعود بن زید خیبر میں گئے اور وہاں کسی جگہ میں الگ الگ ہو گئے۔ پھر حضرت مہیسہ کو حضرت عبداللہ بن سہل کی لاش ملی، انہوں نے ان کو دفن کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت حویسہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن سہل اور عبد الرحمن ان میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت عبد الرحمن اپنے دونوں اصحاب سے پہلے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی عمر والے کو بات کرنے دو، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان کے دونوں صاحبوں نے اس معاملہ میں بات کی اور حضرت عبد الرحمن بن سہل نے بھی ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بتائی جہاں حضرت عبداللہ بن سہل کی لاش ملی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم 50 قسمیں کھاؤ گے؟ پھر تم اپنے مقتول کی دید یا اس کے قاتل کے مستحق ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے قسمیں کھا سکتے ہیں جبکہ ہم قتل کے موقع پر حاضر نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا پھر یہود 50 قسمیں کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کافروں کی قسموں کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو خود دید ادا کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی تاکہ باطل عوض لے کر حق کو باطل ثابت کرے، وہ اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہو گیا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ کسی جھوٹے مقدمہ میں وکیل بنانا گناہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مقدمہ میں ظلم کی مدد کی یا بغیر علم کے کسی مقدمہ میں
مدد کی، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ کوئی شخص کسی ظالم کے مقدمہ میں وکیل نہ بنے، اور نہ کسی ایسے مقدمہ میں جس کے حق یا باطل ہونے کا اسے علم نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔